اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی کے عید کے لیے پیدل جائے اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی بلا عذر سوار ہو کر نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ ہم سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن حاکم تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 اور 2 سے زیادہ بار یعنی متعدد بار بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے پڑھی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ ہم میں سے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی اور نہ نوافل میں سے کسی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عائشہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے اور یہ سب سے اچھی روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں روایت کی گئی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ بھی ہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح یہ نماز پڑھی، اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے، اور یہی مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہو یہ بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عیدین کی تکبیروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 9 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پھر رکوع کی تکبیر کے ساتھ 4 تکبیریں کہیں۔ کئی صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے اور یہی سفیان ثوری بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو اور ابو سعد سے بھی حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ ہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہو یہ بھی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام وغیرہ ہم میں سے اہل علم کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ عیدین کی نماز کے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ عید کے دن نکلے تو انہوں نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، اور ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں کنواری لڑکیوں، پردہ نشین اور حائضہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہتی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتی۔ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادر میں سے کوئی چادر دے دے۔
عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ بعض اہل علم اسی حدیث کی طرف گئے ہیں اور عیدین کے لیے عورتوں کو نکلنے کی رخصت دی ہے اور بعض نے اسے مکروہ جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آج کل میں عیدین میں عورتوں کے جانے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی عورت نہ مانے اور نکلنے پر ضد ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا شوہر اسے پرانے میلے کپڑوں میں نکلنے کی اجازت دے، زینت نہ کرے، اور اگر وہ اس طرح نکلنے پر راضی نہ ہو تو پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ اسے نکلنے سے روک دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نئی چیزوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے نکال رکھی ہیں تو انہیں مسجد جانے سے منع فرما دیتے، جیسے نبی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ سفیان ثوری سے بھی نقل کیا گیا ہے آج کل کے دور میں انہوں نے بھی عورتوں کا عید کے لیے نکلنا مکروہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نکلتے تو دوسرے راستے سے واپس آتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی پیروی میں امام کے لیے مستحب قرار دیا ہے کہ جب ایک راستے سے جائیں تو دوسرے سے واپس آئیں۔ شافعیہ کا یہی قول ہے اور جابر کی حدیث بلا مقابلہ ابو ہریرہ گویا زیادہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے نکلتے نہیں تھے اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہ تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ثواب بن عتبہ کی اس کے علاوہ کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم۔ اس باب میں علی اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ بعض اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ نکلے اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کھجور کا ناشتہ کرے اور عید الاضحیٰ کے دن نہ کھائے جب تک کہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں چھوٹی عید کہتے ہیں اس میں ہمیں جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کھجور ہو تو کھجور ہی کھا لینی چاہیے، اور جو قربانی والی عید ہوتی ہے جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں اس میں کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز پڑھ کے آ کر کھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔